لے اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو بھی تبلیغ کری، اپنے گھر والوں کو بھی کری، اور جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا تو پھر آپ آگے بڑھ گئے. تو بات یہی ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کو معیار نہ بنائیں کسی کے حق پر ہونے کا. اپنے بیٹے نے بات نہیں مانی، باپ کی بات بھی نہ مانی، تو دیکھیں ایک تو باپ کی نافرمانی اس کی سزا، اور یار رسول کی دعوت کا بھی انکار، یہ تو دوہری سزا ہو گئی. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، یہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اسباب نہیں بچاتے نا، اللہ بچاتا ہے، تو اسباب پر بہت توکل نہ کریں ہم. پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. آنکھوں کے سامنے جوان جہان بیٹا ڈوب گیا. اب کیا ہوا؟ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا بعدا لقوم الظالمین، دور ہوئی ظالموں کی قوم. اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. وَنَادَى نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اور یہ کون ہے نوح؟ اولو العزم من الرسل میں ان کا نام آتا ہے. اتنے عرصے 9.5 صدیاں انہوں نے تبلیغ کری ہے اور اپنے رب کو پکارا. اور انداز دیکھیں، یہ ہے اخبات، یہ ہے ڈرنا. کوئی غرہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی اپنا حق نہیں جتایا اللہ کے اوپر کہ اللہ میں تو تیری رحمت کا حقدار ہوں، اللہ اتنا کنسیشن تو مجھ کو دینا ہی چاہیے. ان کا انداز دیکھیں. کہا ربی، اے میرے رب. اس پہ ان کے لہجے کا خوف، ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوگا. ربی ان ابنی من اہلی، اللہ وہ میرا بیٹا وہ تو میرے گھر والوں میں تھا. اتنی سی بات کہہ کے بس رک گئے. آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے کیوں ڈبا دیا، اللہ کیوں نہیں بچا لیا تو نے، ایسے کچھ نہیں. ایک اشارہ کر کے خاموش. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ بھی کہہ دیا. اپنی غلطی کا پیش کی اعتراف کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. اس طرح کر کے انداز، یہ انداز ہے بات کرنے کا. اور ہم 10 5 20 سال میں اگر کچھ تھوڑی بہت دین کی خدمت کر لیتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، ہر خواہش. اور لوگ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہوں گے، جو بات کہیں گے ضرور بالضرور ان کے تو منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قبول ہو جائے گی. کتنی بڑی ہم غلطیاں کرتے ہیں. ہم مقصد نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم مقام نہیں سمجھ رہے ہوتے. بندہ بندہ ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا جلال. قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، نہیں ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے، وہ تیرا اہل نہیں ہے. اس کا عقیدہ اور اس کا اخلاق اور اس کا کردار اور اس کا ایمان تیرے جیسا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. اخلاق بگڑا ہوا، ایمان بگڑا ہوا، صحبت بگڑی ہوئی، کردار بگڑا ہوا، اللہ سے تعلق اس کا ڈسٹارٹ ہوا. اس سے تمہارا کیا تعلق؟ ایمانی رشتے میں جڑا ہوا نہیں ہے. تیرے نطفے سے پیدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے سفارش کر رہے تھے. اللہ کے جب انداز کو دیکھا، سنا، سب بھول کر اپنی فکر پڑ گئی. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھ کو علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. جوان بیٹا ڈوب گیا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. کوئی ریزنٹمنٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. اللہ ہم کو ایسا بنا دے راضی برضا رب کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. قیل یا نوح، حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ
آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. تو کیا سملیرٹی ہوئی کہ طوفان نوح سے کون بچائے گئے؟ جو نیک عمل کر رہے تھے. اور جہنم سے بھی کون بچائے جائیں گے؟ جو متقی ہوں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم. تو پتہ چلا کہ تبلیغ میں کے آغاز میں اپنائیت ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، اور اس سے بات کا آغاز کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے عقیدے کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور پہلے پتے نہیں چھانٹنے چاہیے. عقیدہ کیا ہے؟ جڑ ہے. اور اعمال کیا ہیں؟ پتے ہیں. تو پہلے عقیدے پر زور. جتنے رسولوں کی دعوت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے آغاز کیا شرک کی نفی سے اور توحید کے اس بات سے. اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. آج کل فنڈامنٹل ہیومن رائٹس بتائے جاتے ہیں نا، بنیادی انسانی حقوق، اور وہ بہت سارے ہیں. بنیادی انسانی حق، ویمنز رائٹس کی اگر بات کی جائے، عورت کا بنیادی حق، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے آزاد ہو. یہ میرا حق ہے، اور اپنا حق آپ یہ مت چھوڑیے گا. اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اور یہ حق تو ہم کو لینا ہی لینا ہے. کسی کو حق نہیں کہ مجھ سے میرا یہ حق چھینے کہ میں اللہ کی بندی بنوں. کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی غلامی سے نکال کے اور زبردستی مجھ کو وہ اپنا غلام بنانا چاہے. اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کہ صبر کا ذکر آیا، عبادت کا ذکر آیا. کیسے ہم ڈٹ سکتے ہیں، کیسے ہم جم سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے غلام اچھے بن سکتے ہیں؟ خود اعتمادی کے ساتھ. اپنی ذات کو خود پسند کیجئے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خود پسند نہیں کریں گے، خود پسندی کی بات نہیں کی جا رہی، یعنی اعتماد کی بات. جو اللہ نے آپ کو جیسا بنایا، جہاں رکھا، جو دیا، قبول کر لیجئے. اللہ نے آپ کو جس ماحول، جس انوائرمنٹ میں، جس رشتوں میں باندھا ہے، اور وہ رشتے آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، ان کو پہلے قبول کر لیجئے. غلام قبول کر لیتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے. یہ غلامی کی پہلی شرط ہے. تقدیر پر راضی، تقدیر سے نہ ٹکرائیں تاکہ اللہ کی بندگی اچھی طرح سے کر سکیں. اپنے آپ کو ہلکا کریں اور پھر آپ اپنے آپ کو پسند کیجئے. اگر ہم اپنے آپ کو خود پسند نہیں کریں گے تو دوسرے ہمیں کیا پسند کریں گے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو بیش کرتے رہیں گے. میں تو پاگل ہوں، میں تو بے وقوف ہوں، میں تو بد شکل ہوں، دماغ ہی نہیں ہے میرے اندر، تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں تو دماغ ہی چلا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اخبات، یہ ہے عاجزی. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ سیلف بیشنگ ہے. مسلمان اپنے آپ کو بیش نہیں کرتا. تو آپ خود اعتمادی پیدا کیجئے تاکہ آپ جب اپنے آپ کو پسند کریں گی اللہ بھی خوش ہوگا. اگر آپ اپنے آپ کو برا بھلا کوستی کاٹتی رہیں گی، میری تو تقدیر ہی پھوٹی ہے، نصیب ہی میرے تو پھوٹ گئے، ایسا شوہر ملا، ایسے بدترین بچے ملے، ایسی ظالم ساس ملی، دولت ہی نہیں ہے، 2 وقت روٹی نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت یہی کوسنا کاٹنا لگا رہے گا اگر، تو اللہ سے ناراضگی. اور جب اللہ سے ہم ناراض ہوں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ اللہ ہم سے خوش نہ ہوگا. وہ ہمیں غلام اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو وہ نوکر بھی اچھے نہیں لگتے جو ہر وقت ہم سے کہیں کیا تنخواہ دے رہی ہیں، یہ تو دیتی بھی نہیں، کیا جوڑا دیا آپ نے مجھ کو عید کا، کوئی جوڑا ہے جو آپ نے مجھ کو دیا، یہ کوئی کھانا ہے جو آپ مجھ کو دیتی ہیں. ہم کہیں جاؤ جاؤ نکلو کہیں اور جا کے تم نوکری کرو. ہم اس سے خوش نہ ہوں. تو راضی برضائے رب، اس میں کیا آ گیا؟ تقدیر نے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا، اللہ نے جو لکھ دیا قسمت میں، اس پہ راضی اور اپنے آپ کو پسند کیجئے الحمدللہ، تاکہ ہم اعتماد کے ساتھ آگے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر سکیں. جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، رونا پیٹنا بیکار ہے. ہاں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. دعا کیجئے، پر امید رہیے، اللہ سے مانگیے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حتی الامکان اللہ کی اطاعت کیجئے اور اللہ کی اطاعت کا پیغام لوگوں میں عام کرتی رہیے کسی بھی طریقے سے. یہ بہت زبردست انسانیت کی خدمت ہے، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا، ان کے لیے راہیں آسان کرنا، ان کو ہدایت دینا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، دکھا دینا، کم از کم مائل کر دینا. تو یہ پہلی ان کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. الہ کون ہوتے ہیں؟ جس کی شدید والہانہ محبت کی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی چاہت دل کے اندر کھبی ہوئی ہو. الہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ دولت ہو سکتی ہے، کانشیسلی. لیکن آج بڑا مبارک دن ہے نا، جمعے کا دن، رمضان بھی ہے، سب کچھ.
کانشیسلی میں اور آپ کہیں کہ اللہ دولت میرا معبود نہیں ہے، کانشیسلی کہیں نہیں. خاندان میرا معبود نہیں ہے، یہ دنیا یہ میرا معبود نہیں ہے، دنیا کی کامیابی، یہاں کی شہرت، یہاں کی تعریف یہ میرا ہدف نہیں ہے اللہ. کانشیسلی کہیں. ہم جب آرٹیکولیٹ ایک چیز کریں گے نا تو ہمارے دل کے اندر بھی جائے گی. کسی اور کا کہنا بھی اثر کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ہماری کان خود ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارے کان، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. کمٹمنٹ کیجئے، آپ کنفیس کیجئے کہ ہاں یہ میں ہو سکتا ہے میں ان کو پوچھتی رہی ہوں. کہیں خاندان معبود بن کے کھڑا ہوا ہے، کہیں کریئر جو ہے معبود بن کے کھڑا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. ان سب چیزوں سے برات. نہ نفس کو اپنا معبود بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کی چھت تلے جتنے بھی معبود ہیں ان میں بدترین معبود انسان کا اپنا نفس ہے. اور آگے ہم قرآن میں پڑھ بھی لیں گے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی ناجائز خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا. تو یہ کہنا ہے، تبلیغ بھی یہ کرنی ہے اور دعا یہ کریں کہ جب میں دوسروں سے یہ کہہ رہی ہوں تو اللہ میرے دل کو بھی تمام بتوں سے پاک کر دے. باہر رکھے ہوئے بت تو نظر آ جاتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی آسان ہے، لیکن جو دل کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں ان نظر بھی نہیں آتے اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. کہا کہ تمہارے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یا قومی، اے برادران قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. دین کا کام پروفیشن نہیں ہے، اپنے پروموشن کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ کوئی سیلف پروموشن نہیں ہے میرا. نہ تعریف چاہتا ہوں، نہ تم سے میں شہرت چاہتا ہوں، نہ تم سے میں پیسہ چاہتا ہوں. میں تو غنی ہوں، کوئی توقع تم سے نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ آ کے نظر نذرانے مجھ کو پیش کرو گے. نہیں. ان اجری الا علی اللہ الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے کہ مجھ کو پیدا کیا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ تو ایک اور کیا چیز، تبلیغ کریں تو لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہونے کی ساتھ ساتھ دعا کریں. لوگوں کے چہروں پر اپنے لیے تعریف اور لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین مت تلاش کیا کریں. کان ہمارے منتظر نہ رہیں اس کمپلیمنٹ کے کہ بہت اچھا بولتی ہیں آپ، اتنا پیارا آپ درس دیتی ہیں. اس کے منتظر نہ رہیں ساری دنیا تعریف کرتی رہے اور نفس موٹا ہو گیا اور اللہ کے اگر قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا. اور دیکھیے مبلغ اگر پیپل کانشیس ہو جائے تو تبلیغ کا حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو نروس ریک ہو کے رہ جائے گا بیچارہ، اور کانفیڈنس تو رہے گا نہیں اس کے اندر. تو پیپل کانشیس ہونا ہمارے کانفیڈنس کو کھا جاتا ہے، اور گاڈ کانشیس ہونا ہم کو با اعتماد بنا دیتا ہے. افلا تعقلون، کہا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو. استغفروا ربکم، معافی چاہو. معافی کیا ہوتی ہے؟ پچھلی کوتاہیوں غلطیوں کے اوپر افسوس کا اظہار. استغفار کی روح کیا ہے؟ شرمندگی، کہ دوبارہ مجھے اگر موقع ملے، if I could rewind time، میں کبھی دوبارہ یہ غلطی نہ کروں، میں یہ کام اس طرح نہ کروں. پچھتاوا، افسوس، شرمندگی. اور اگر پچھلے گناہوں کو یاد کر کے مسکراہٹ آتی ہے اور اپنی تصویریں بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی پیاری لگتی تھی سلیو لیس ہپسٹرز پہن کے، دیکھو میں کیسی حسین تھی، میں دیکھو یہ ایسے فلاں کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہوں، اور خوش ہو رہی ہیں اور آہیں بھر کے کہہ رہی ہیں کہ ہاں بس اب دیکھو اب ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، اللہ کے لیے بڑی میں نے قربانی دی، بڑا بدلا اپنے آپ کو. یہ کیا استغفار ہوا کہ اللہ تو نے اتنی جلدی کیوں ہدایت دے دی مجھ کو؟ یہ پچھتاوا، ابھی تو اتنی ینگ تھی میں. تو پھر یہ استغفار نہ ہوا. افسوس کہ اللہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے پچھلی غلطیاں کیا کی ہیں. اور جس کو افسوس ہوتا ہے غلطیوں پر، وہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا پھرتا، اعتراف اور شہرت نہیں کرتا. پتہ ہے میں پہلے ایسی تھی، پتہ ہے پہلے میں یوں کیا کرتی تھی. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے نہیں بتایا جاتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. ہمارے جسم کے اندر نعوذ باللہ کوئی عیب ہو، ہم کھول کھول کے لوگوں کو نہیں بتاتے. تو اپنے عیبوں کا مت تذکرہ کریں، ڈھکنا ڈھانکیں اس کے اوپر. پھر مائیں بعد میں خفا ہوتی ہیں اور روتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب کچھ کہتے ہیں تو بچے ہم سے کہتے ہیں پہلے خود تو آپ نے سب کچھ کر لیا. کیوں بتایا بچوں کو؟ کیوں تصویریں دکھائیں پرانی اپنی کہ آپ کو پھر پلٹ کر وہ یہ جواب دیں؟ تو شرمندگی، پچھتاوا، افسوس، یہ ہے استغفار کی روح. اب کیا کرو؟ ثم توبوا الیہ، اب پھر اس کی طرف پلٹو. اب آئندہ زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرو، شریعت کا علم حاصل کرو، تم پتا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا تم سے چاہتا ہے. استخارہ بھی توبہ ہی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا. اور دین کا علم حاصل کرنا تو سب سے بڑی توبہ ہے کہ اب تک جو غفلت اور لا علمی کی وجہ سے گناہ ہو گئے، نادانی کی وجہ سے ہو گئے، اللہ کا مقام نہ جاننے کی وجہ سے ہو گئے، میں اس لا علمی کا ازالہ کر لوں.
یہ بھی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو رسولوں نے اپنی قوموں کو پیغام دیا ہے اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے. تو کیا ہوگا جب تم یہ کرو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کے دہانے تم پر کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. یعنی اتنی دلکش اور دل فریب اور دل پسند تصویر کھینچی ہے معاشی خوشحالی کی کہ بہت عیش کرو گے، مزے کرو گے، دنیا بھی تمہاری سنور نکھر جائے گی، یہاں بھی بڑا مزہ آئے گا، مادی قوت بھی ہوگی اور روحانی قوت بھی ہوگی، اور دونوں ہی طرح سے تم خوش ہوگے. ایٹ پیس وتھ یور سیلف. پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. تمہاری روح بھی خوش اور تمہارا نفس بھی خوش. جسم کو جسم کا حق ملے گا اور روح کو روح کا حق ملے گا. اللہ کو اللہ کا حق مل جائے گا، مخلوق کو مخلوق کا حق مل جائے گا، اور تم اتنی اچھی طرح سے رہو گے. اور کہا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو. اب وہ کہاں سننے والے تھے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت تو لے کر ہی نہیں آیا. کمال کرتے ہیں نا، رسول کی شخصیت میں کوئی معجزہ نظر نہیں آ رہا ان کو. اگر ہدایت کی طلب ہوتی رسول کی شخصیت سب سے بڑا معجزہ ہوا کرتی ہوگی اپنے زمانے کا. اتنے بہترین انسان، کریم آف دا کریم، چنے ہوئے، ہینڈ پکڈ اللہ کے، چوزن پیپل آف اللہ، اس میں کوئی معجزہ نظر نہ آیا. کردار کی پاکیزگی کے اندر ان کو کہنے لگے تو کوئی نشانی لے کر ہی نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں تو بیزار ہوں. تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر مت اٹھا رکھو. ثم لا تنظرونی، اور تم ذرا بھی مجھ کو مہلت مت دو. یہ چیلنج، یہ قوم کو چیلنج. کیا تھا ان کے پاس؟ کیا طاقت تھی؟ کیا ہتھیار تھے؟ کیا اسباب تھے؟ نہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں، مسبب الاسباب پہ. بتائیے سیلف لوتھنگ کے ساتھ ہی کانفیڈنس آ سکتا ہے کسی کے اندر؟ نہیں آ سکتا. جو خود ہی احساس کمتری اور احساس محرومی کے اندر ڈوبا ہوا ہو، جو اپنی ہی نبضیں دیکھتا ہو کہ میری تو آنکھیں ابھی تو ایسی ہیں، اور میرے تو قدی ابھی ایسا ہے، اور میرے تو لباس ہی ابھی ایسا ہے، وہ کہاں اتنا اس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ تو یہ گاڈ کانشیس، اللہ پر نظر، آخرت کے طلبگار، دنیا حقیر اور چھوٹی نظروں کے اندر کہا کہ جو جی چاہے تم کر لو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی یعنی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، دل کا عاد. اتنا اچھا انداز ہے. یہ ہے عاد. کیا کیا؟ جحدوا بآیات ربہم، سختی کے ساتھ رب کی آیات کا انکار کیا، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور کیا کیا؟ وعصوا رسولہ، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی. اور بڑا اس کو ایلیٹ ہونے کا سمبل سمجھا، بہت انٹیلیجنٹ ہونے کا، ویل تھنک فار آور سیلفز کا انہوں نے اظہار کیا. کیوں ہم کسی کی بات مانیں؟ ہم کیوں فالوور بنے؟ ہم تو خود لیڈر ہیں. وی آر دا ایلیٹ. خوب رسولوں کی نافرمانی کی. اور کیا کیا؟ رسولوں کو تو کہہ دیا تم انسان ہو، تمہاری پیروی کیوں کریں؟ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. رول ماڈل بنایا تو کس کو؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے خود نافرمان تھے. تو اپنے نفس کا پرابلم تھا نا، انسان کی پیروی ایشو نہیں تھی. کوئی ٹوٹلی آزاد نہیں ہے دنیا میں، سب کسی نہ کسی کے غلام ہیں. سب کانشیس ہے کسی نہ کسی کے بارے میں. سب کے اندر ایک آئیڈیل ہے کہ فلاں مجھے کیا سمجھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم جج کرتے ہیں. ہماری نظر میں جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں بڑا ہونا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس کی نظر میں اللہ بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہونا چاہے گا. کوئی بات نہیں، چاہے اس کی قیمت اس کو یہ دینی پڑ جائے کہ لوگوں کی نظروں میں حقیر فقیر چھوٹا ہو جائے، کوئی بات نہیں. تو انہوں نے رسول کو تو نہ مانا، حالانکہ وہ انسان تھے.
اور کس کو مانا؟ انسان ہونا ایشو نہیں تھا. جبار انیت کی بات کیوں مانی؟ اس لیے کہ ویو لینتھ ملتی تھی, کیمسٹری ملتی تھی گناہگاروں کے ساتھ. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے, تو اس لیے ان کی بات مانی. گناہوں کا دل چاہتا تھا, گناہوں میں مزہ آتا تھا, انکلینیشن گناہوں کی طرف تھا, تو یہ تو نفس کی خواہش کے حساب سے جن کی پیروی کرنی چاہیے وہ کر لی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی. تو دیکھیں پھر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں. میرا رول ماڈل کون ہے؟ میں کس کو تصور کر کے اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا چاہتی ہوں؟ میں کس جیسا حال حلیہ اختیار کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی طرح بول چال اختیار کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی طرح معاملات کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی جیسی بننا چاہتی ہوں؟ یہ ضرور دیکھیں ہمارے رول ماڈل کون ہیں. اپنے آپ کو بھی چیک کریں اور اپنی اولاد سے بھی کبھی پوچھا کریں. اس لیے کہ رول ماڈل جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی انسان خود بن جاتا ہے. المرء مع من احبہ, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرے. المرء علی دین خلیلی, ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ دوستیاں کس سے ہو رہی ہیں, ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا. الا, آگاہ ہو جاؤ, ان عادن کفروا ربہم, عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا, آگاہ ہو جاؤ, بعدا لعاد قوم ہود, دور پھینک دیے گئے عاد, ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. سپر پاور آف دا ٹائم. اللہ کو کیا دیر لگی, ایسے کچرے کی طرح اٹھا کے اللہ نے پھینک دیا. دور ہو, بددعا کا کلمہ ہے, نفرت, حقارت, اللہ سے دوری. اتنا رحیم رب اور کیسے رجیم ہو کر نکل رہے ہیں وہاں سے, کتنے بدقسمت. یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنانے کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے, لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب, یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے, اجیب دعوت داعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں پکارے. تو ہمیں انشاءاللہ کیا کرنا ہے, خود اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں, خوب دعائیں کرنی ہیں. جیسے میں اپنے لیے تڑپ کے دعا کروں گی, کوئی اور شاید اتنا نہ تڑپے. اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی اور کو بتانا بھی نہیں چاہتے, ہے نا. اتنی پرائیویٹ وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ بس میری اور میرے اللہ کے بیچ میں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں دعا مانگتے ہوئے, کوئی لپ ریڈ بھی نہ کر لے کہ میں کیا مانگ رہی ہوں, تو کوئی اور ہمارے لیے کیسے مانگ سکتا ہے. اور ہم اللہ سے دور تھوڑی ہیں. آپ اللہ کو قریب پائیں, اللہ آپ کے قریب ہے. اب کیا ہوا, کیا جواب دیا؟ قالو, انہوں نے کہا, اے صالح, اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ ہم کو بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ڈھاک کے 3 پات, ہر وقت کیا چیز کہ باپ دادا, یہ فیملی ورشپ, یہ جو خاندان بت بنتا ہے, اس سے زیادہ خطرناک بت اور کوئی نہیں ہے. محبتیں اور چاہتیں, ان کا دل نہ ٹوٹے, شریعت کے حکم ٹوٹتے رہیں, ان کے ارمان پامال نہ ہوں, سنتیں پیروں تلے روندی جاتی رہیں. سیاہ کو سفید کو سیاہ کر دیں گے, نا انصافی کریں گے, غلط ان کی سائیڈ لیں گے, ان کے حق میں گواہیاں دیں گے, چاہے وہ صریح غلطی کے اوپر ہوں, ان کی غلطیوں پر پردے ڈالیں گے, چاہے ان کو شریعت کو تار تار کر دینا پڑے. یہ ہے خاندان کا معبود بننا. اور ہم جو پاکستانی خواتین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں, ہر جگہ یہ ہے, پاکستانی انڈین عورتیں جو خاص طور پہ ہیں, کہ حد سے زیادہ یہ خاندان کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. خاندان کا خیال کرنا بڑی خوبی ہے, ہوم میکر ہونا بہت بڑی خوبی ہے, لیکن خاندان پرست ہونا تو اچھی چیز نہیں ہے. خاندان کو خدا تھوڑی بنانا ہے. خیال سب کا کریں, عبادت اللہ کی کریں, خیال بھی ان کا اس لیے کریں کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اور سیاہ سفید نہ کریں خاندان والوں کی چاہتوں کے پیچھے, بلکہ خاندان والوں کو تبلیغ کرنی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. خوبیوں میں اچھائیوں میں ان کا ساتھ دیں, مدد کیجئے. جہاں غلطی کر رہے ہوں خاندان والے, وہاں ایک طرف ہو جائیے تھوڑی سی دیر کے لیے. کاٹنا تھوڑی ہے رشتوں کو, قطع رحمی کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں. رشتے نہیں کاٹنے, حقوق ادا کرنے ہیں, لیکن غلطیوں میں ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہو. نہیں مانتے تو اس غلطی میں خود پارٹیسپیٹ کم سے کم نہ کریں, اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ تم تو چاہتے ہو کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کے طریقوں سے روک دو، تو جس طریقے کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم نے خود فرمائش کی تھی کہ ہم تم کو مان لیں گے رسول اللہ کا اگر تم سامنے پہاڑ کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنی نکال لو، اور یہی ہوا، ان کے کہنے کے مطابق معجزہ دکھا دیا گیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور ذرا تعرض نہ کرنا اس سے، ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں، اور 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 اب 3 دن اپنے گھروں میں،